الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 486۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہو پاتی۔ اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد و اہل بیتہ، دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ یہ حدیث کنز العمال کی حدیث نمبر ہے 3212۔ فضائل دعا جو کہ اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب ہے، اس پر حاشیہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس کے صفحہ نمبر 69 پر ہے، اے عزیز دعا طائر ہے، طائر یعنی پرندہ، اور درود شہ پر، طائر بے پر کیا اڑ سکتا ہے؟ پرندے کے بازو کا سب سے بڑا پر کہ جس کے بغیر کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا اسے شہ پر کہا جاتا ہے، یعنی دعا ایک پرندہ اور درود پاک اس کے شہ پر کی مانند ہے، لہذا ایسا پرندہ جس کا شہ پر ہی نہ ہو وہ کیا اڑے گا؟ ایسے ہی وہ دعا جو درود پاک سے خالی ہو کیوں کر مقبول ہو سکتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب دعا کریں اول آخر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان صالحات کے آج کے سلسلے میں حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی ریاضات مجاہدات کا بیان ہوگا۔ پہلے ہم نے آپ کا نام، لقب، کنیت وغیرہ کے بارے میں سنا، پھر آپ کی عبادت کے بارے میں سنا۔ آج انشاءاللہ آپ کے مجاہدات اور آپ کی ریاضتوں کے بارے میں سنیں گے۔ حکایتیں اور نصیحتیں 56 بہترین بیانات ہیں مبلغین و مبلغات کے لیے اور ائمہ و خطباء کے لیے۔ جمعے کے بیانات کے لیے بہترین مواد ہے اس میں۔ صفحہ نمبر 182 تا 184 بہت ایمان افروز بات لکھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیداتنا رابعہ عدویہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے بارے میں منقول ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر مکان کی چھت پر کھڑی ہو جاتی اور اپنے دوپٹے اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر بارگاہ رب العزت میں یوں عرض گزار ہوتی، یا اللہ عز و جل ستارے چمک رہے ہیں، سب کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ہے اور میں تیری بارگاہ میں تنہا کھڑی ہوں۔ پھر آپ نماز ادا کرتی رہتی۔ جب سحری کا وقت ہوتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا اللہ عز و جل یہ رات گزر گئی، دن خوب روشن ہو گیا، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا میری رات کی عبادت قبول ہوئی تو مجھے مبارکباد دی جائے، یا اگر مردود ہوئی تو میری ڈھارس بندھائی جائے۔ تیری عزت کی قسم، جب تک تو مجھے زندہ رکھے گا
اور میری مدد کرتا رہے گا، میں اسی عادت پر قائم رہوں گی. سبحان اللہ، رات بھر عبادت کروں گی. اور تیری عزت کی قسم، اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیتا پھر بھی میں اس سے دور نہ ہوتی، کیونکہ میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے. مانل بے شمع تیری طرف لو لگی رہے، اللہ مانل بے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، تنبیہ المغترین میں لکھا ہے، آپ نماز پڑھ رہی تھی، آنکھ میں تنکا پڑ گئے، آپ کو نماز سے سلام پھیرنے تک کچھ بھی پتہ نہ چلا. سلام پھیر کر فرمائے دیکھو میری آنکھ میں کوئی سخت چیز ہے. پھر بڑی مشقت کے بعد وہ تنکا ان کی آنکھ سے نکالا گیا. دیکھیں اللہ والوں کی نماز کیسی ہوتی ہے، اللہ والیوں کی نماز کیسی ہوتی ہے. اسلامی بہنیں غور کریں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہم سے معمولی سی خارش برداشت نہیں ہوتی، اور آنکھ میں تنکا پڑ گیا، ان کو پتہ نہیں چلا، وہ پتہ چلا سلام پھیرنے کے بعد. تو اللہ والے نماز میں ایسے منہمک ہوتے ہیں. ہم تو نماز شروع کرتے ہیں تو دنیاوی خیالات میں کھو جاتے ہیں، دکاندار دکان پہ پہنچ جاتا ہے، کوئی دوستوں میں چلا جاتا ہے، اسلامی بہنیں سہیلیوں میں چلے جاتی ہوں گی، اور خریداریوں اور شاپنگ کے بارے میں ذہن میں خیالات آتے ہوں گے. آج کیا پکانا ہے، بچوں کو کیا کہنا ہے، بچوں کے ابو کے لیے کیا لانا ہے، ان کو کیا پیش کرنا ہے، میں نے یہ صوفہ سیٹ تبدیل کرنا ہے، یہ پردے میں نے کون سے لٹکانے، میں نے اپنے بیڈ کی چادر تبدیل کرنی، وہ ان خیالات میں کھو جاتی ہوں گی. مگر رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی شان دیکھیے کہ آنکھ میں تنکا پڑ گیا مگر نماز کے دوران آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی. سبحان اللہ. سچے غوث اعظم دستگیر علی رحمت اللہ القدیر، آپ کے بارے میں امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں لکھا سام نما جن میں کہ ایک جن سانپ کے روپ میں نماز کے دوران غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمانے کے لیے آ گیا. سجدے میں جاتے تو وہ اپنا سجدے کی جگہ پر آتا اور اپنا منہ کھول دیتا، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ہاتھ سے ہٹا کر سجدہ کرتے. پھر وہ بدن سے لپٹ جاتا اور گریبان سے نکلتا، مگر غوث پاک نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر وہ جن ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے بہت سے ولیوں کو آزمایا، آپ جیسا کسی کو نہ پایا. اللہ والوں کی ایسی نماز تھی کہ نماز پڑھتے تو دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے. اللہ ہمیں نماز کی بھی توفیق عطا فرمائے، نماز کا خشوع اور خضوع بھی نصیب فرمائے کہ جب نماز پڑھیں تو بس جس کے حضور ہم حاضر ہیں، جس کی نماز پڑھ رہے ہیں، کاش اسی کا دھیان رہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی عبادت، آپ کی ریاضت کے کیا کہنے. عیون الحکایات بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے 2 اس کی جلدیں ابھی تک شائع کی ہیں. اس میں حکایات اور واقعات بہت ہیں. بچوں کو اسٹوریز کا شوق ہوتا ہے، بڑوں کو بھی ہوتا ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی ہوتا ہوگا، تو پڑھیں نا یہ اسلامک اسٹوریز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات، ولیات کے واقعات اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے بارے میں لکھا ہے، حضرت سیدنا مسمع بن عاصم رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا بہت زیادہ عبادت کیا کرتی، ساری رات قیام فرماتی، دن کو روزہ رکھتی، تلاوت قرآن پاک کیا کرتی. آپ کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزرتا.
رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی ایک مرتبہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے میں تہجد اور رات کو قیام کی دولت سے محروم رہی۔ نوافل پڑھے کو بھی کئی دن گزر گئے، دن کو بھی اپنے پاک پروردگار کی عبادت نہ کر سکی۔ بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری آ گئی، کئی دن گزر گئے۔ مجھے اپنی عبادت چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہوا، لیکن الحمدللہ عز وجل بیماری کی حالت میں بھی جتنا مجھ سے ہو سکتا میں عبادت کی کوشش کرتی، کبھی دن میں نوافل کی کثرت کرتی، کبھی رات کو نوافل پڑھتی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، پھر اللہ عز و جل نے کرم فرمایا، مجھے صحت عطا فرمائی، میں نے دوبارہ نئے جذبے کے ساتھ عبادت شروع کر دی۔ سارا دن عبادت الہی میں گزر جاتا، اسی طرح رات میں بھی عبادت کرتی۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، مجھے نیند نے آ لیا، میں غافل ہو کر سو گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں فضاؤں میں اڑ رہی ہوں، پھر میں ایک سر سبز و شاداب باغ میں پہنچ گئی۔ وہ باغ اتنا حسین تھا کہ میں نے کبھی ایسا باغ نہ دیکھا۔ اس باغ میں بہت خوبصورت محل تھے، ہر طرف بلند و بالا سر سبز درخت تھے، جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں تھیں، درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میں اس باغ کے حسن و جمال کے نظاروں میں گم تھی۔ یکا یک مجھے ایک سبز پرندہ نظر آیا۔ وہ پرندہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا پرندہ نہ دیکھا تھا۔ ایک لڑکی اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ میں اس خوبصورت لڑکی اور خوبصورت پرندے کو بغور دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں وہ حسین و جمیل لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، یہ پرندہ بہت خوبصورت ہے، تم اسے آزادی کے ساتھ گھومنے دو، اسے مت پکڑو۔ یہ بات سن کر اس لڑکی نے کہا، کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور دکھاؤ۔ یہ سن کر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر مختلف باغات میں ہوتی ہوئی ایک عظیم الشان محل کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ دروازہ کھلا، اندر کا منظر بہت سہانا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی خوبصورت باغ نظر آیا۔ وہ لڑکی مجھے لے کر باغ میں آئی، ایک خیمے کی طرف چل دی، میں بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے حکم دیا کہ خیمے کے پردے ہٹا دیے جائیں۔ جیسے ہی خادموں نے پردے ہٹائے تو اندر ایسی نورانی کرنیں تھیں کہ جنہوں نے آس پاس کی تمام چیزوں کو منور اور روشن کر رکھا تھا۔ پورا خیمہ نور سے جگمگا رہا تھا۔ لڑکی خیمے میں داخل ہوئی، مجھے اندر بلا لیا۔ وہاں بہت ساری نوجوان کنیزیں موجود تھیں، جن کے ہاتھ میں عود یعنی خوشبو سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ وہ کنیزیں عود کی دھونی دے رہی تھیں۔ دیکھ کر لڑکی نے کہا، تم سب یہاں کیوں جمع ہو؟ یہ اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ تم کس لیے خوشبو کی دھونی دے رہی ہو؟ کنیزوں نے کہا، آج ایک مجاہد اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، ہم اس کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہیں، اور یہ سارا اہتمام اس مرد مجاہد کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں اس لڑکی نے میری طرف اشارہ کیا، پوچھا، کیا ان کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا گیا ہے؟ کنیزوں نے کہا، ہاں، اس کے لیے بھی اس طرح کی نعمتوں میں حصہ ہے۔ پھر اس لڑکی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، کہا، اے رابعہ عدویہ، جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں اس وقت تیرا نماز کے لیے کھڑا ہونا تیرے لیے نور ہے، اور نماز سے غافل کر دینے والی نیند سراسر غفلت اور نقصان کا باعث ہے۔ تیری زندگی کے لمحات تیری لیے سواری کی مانند ہے، اور جو شخص دنیاوی زندگی میں مگن رہے اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو فضول کاموں میں گزار دے تو وہ بہت بڑے خسارے میں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں یہ نصیحت آموز کلمات، جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں اس وقت تیرا نماز کے لیے کھڑا ہونا تیرے لیے نور ہے، اور دیگر جو کلمات تھے۔ کہنے کے بعد وہ لڑکی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ فرماتی ہیں، جب بھی مجھے یہ خواب یاد آتا ہے تو میں بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں۔ سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے بارے میں روض الریاحین کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی خادمہ نے
بتایا کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا تمام رات طلوع فجر تک نماز پڑھتی رہتی، پھر کچھ وقفے کے لیے مصلی پر لیٹ جاتی، اچانک گھبرا کر اٹھتی، کہتی ہیں نفس کب تک سوتا رہے گا اور عبادت کے لیے نہیں اٹھے گا؟ وہ وقت قریب ہے جب ایسی نیند سونا ہے کہ پھر سور قیامت ہی سے بیداری ہوگی۔ ان کی یہی حالت آخری دم تک رہی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مرحوم عطار علی رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں، حضرت سیداتنا عبدہ بنت ابو شوال رحمۃ اللہ تعالی علیہا، یہ اللہ کی نیک بندی تھی، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی خادمہ تھی۔ انہوں نے بتایا آپ ساری رات نماز میں مشغول رہتی، صبح صادق ہوتی تھوڑی دیر کے لیے اپنے مصلی پر لیٹ جاتی، جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگتا تو اٹھ کھڑی ہوتی، نفس کو کہتی اے نفس اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ یہ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر اس میں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، کچھ نیک اعمال کر لے، پھر قبر میں خوب میٹھی نیند سو جانا، وہاں تجھے قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا۔ امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں، کسی بزرگ کا قول، زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ اب جب زمین پر کام نہیں کریں گے تو زمین کے نیچے آرام کیسے کریں گے؟ کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، کوئی نہیں بھروسہ اے بہن زندگی کا۔ عیون الحکایات حصہ اول صفحہ 168 پر ہے کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اٹھ بیٹھتی، عبادت میں مشغول ہو جاتی، یعنی ذرا نیند آتی تو اٹھ کر کہتی کہ قیامت تک پھر سونا ہے، پھر کوئی نہیں جگائے گا، یہ عمل کر لے، پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی، ساری زندگی اسی طرح گزاری۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا میری موت کی وجہ سے مجھے اذیت نہ دینا، یعنی میرے مرنے کے بعد چیخو پکار نہ کرنا، اور اسی اون کے جبے میں میری تکفین کرنا۔ آپ اس اون کے جبے کو پہن کر ساری رات اللہ تعالی کی عبادت کرتی، لوگ مزے سے نیند کرتے اور آپ اللہ کی عبادت کی لذت حاصل کرتی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے بارے میں خوف خدا کتاب میں لکھا ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے، بہت پیارے خوف خدا کے واقعات ہیں، اور خوف خدا کیا ہے، کس طرح حاصل ہوگا، یہ بھی لکھا ہے، آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، حکایات بھی ہیں۔ اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجیے۔ اس میں لکھا ہے کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا معمول تھا رات ہوتی لوگ سو جاتے تو آپ اپنے آپ سے کہتی اے رابعہ ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے تجھے کل سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، اٹھ اللہ کی عبادت کر لے، کل قیامت میں تجھے کہیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، ہمت کر، سونا مت، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر۔ یہ کہہ کر آپ اٹھ کھڑی ہوتی، صبح تک نوافل ادا کرتی رہتی، جب فجر کی نماز ادا کر لیتی تو اپنے آپ کو کہتی اے میرے نفس تمہیں مبارک ہو، گزشتہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی، لیکن یاد رکھ کہ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی، جب نیند کا غلبہ ہوتا اٹھ کر گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی، ساتھ ہی ساتھ خود سے فرماتی جاتی رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا لطف، اسے چھوڑ دو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی،
لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی، ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزار دیے، کبھی بستر پر دراز نہ ہوئی، کبھی آپ نے سر کے نیچے تکیہ نہ رکھا، یہاں تک کہ انتقال کر گئیں، موت کو یاد کرتی تھی۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کس طرح اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتی تھی، موت کی کس طرح یاد کرتی تھی کہ شاید یہ آج آخری رات ہو، شاید یہ آخری دن ہو میری زندگی کا، اور ہم اپنی موت سے غافل اور لمبے لمبے منصوبے باندھ رکھیں۔ یہ احساس نہیں کہ اتنی نمازیں قضا ہو گئیں اس کا کیا بنے گا، یہ احساس نہیں کہ اتنے روزے قضا ہو گئے اس کا کیا بنے گا، اتنے سارے جو گناہ کر رکھے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، ان گناہوں کی سزا ملی تو میرا کیا بنے گا۔ موت کی یاد لذتوں کو توڑ دیتی، موت کی یاد اللہ کی عبادت میں مشغول کر دیتی، موت کی یاد آخرت کی یاد کراتی۔ ایک موت کی یاد سے یہ فضیلت بھی ملتی ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک عورت ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ امی جان، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، میرا دل بہت سخت ہو گیا۔ ارشاد فرمایا تم موت کی یاد کرو۔ یہ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کتاب مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب، 23 بیانات ہیں اس کے اندر۔ ہماری امی جان حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے دل کو نرم کرنے کا نسخہ یہ عنایت فرمایا کہ تم موت کو یاد کرو۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت بارگاہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حاضر ہوئی اور عرض کی جو آپ نے نسخہ بتایا تھا اس پر عمل کیا، میں نے اس پر عمل کیا، الحمدللہ اب میں اپنے دل میں نرمی پاتی ہوں۔ موت کی یاد، اپنے مرنے والوں کو یاد کریں، ان کے حسین چہرے یاد کریں۔ اب تصور کریں ان حسین چہروں کا قبر نے کیا حال کیا ہوگا، کس طرح ہنستے تھے، اور اب شاید ان کے دانت قبر میں بکھر چکے ہوں، کفن ان کے پھٹ چکے ہوں۔ اپنے عزیزوں دوستوں کو یاد کریں جو دنیا سے چلے گئے، لذتیں ٹوٹیں گی انشاءاللہ، آخرت کی تیاری کرنا نصیب ہوگا۔ جو خوش نصیب موت کو روزانہ 20 مرتبہ یاد کرے گا، وہ روز قیامت اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ موت کی یاد کیجیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ دلائل الخیرات شریف لکھنے والے بزرگ حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک خاص کمرہ تھا، اس کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوئی خزانہ رکھا ہوا ہے، کوئی ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت اپنے کمرہ خاص میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ کے والد کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تو والد صاحب نے اجازت مانگی کہ بیٹا میں آپ کے کمرہ خاص میں آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حضور ضرور تشریف لائیے۔ والد صاحب جب کمرے میں آئے تو حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کمرے میں جگہ جگہ لکھا ہوا تھا الموت الموت الموت۔ اللہ اکبر، موت کی یاد کس طرح ہمارے بزرگ کرتے تھے۔ امیر اہل سنت کے تحریرات میں میل وغیرہ کسی کو فرماتے ہیں تو الموت 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 لکھا ہوتا ہے تاکہ موت کی یاد رہے، اور جس کو میل کی جائے اس کو بھی موت کی یاد آئے۔ امیر اہل سنت کا جو ذاتی گھر ہے، وہ جو سوئچ
الیکٹرک کا ہے اس کے نیچے بھی الموت لکھا ہوا ہے۔ یہ موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں ہماری غفلت دور ہو جائے، ہمیں آخرت کی تیاری نصیب ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔